یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں چل رہی تھی چند دن پہلے کہ ایک پاکستانی ہے اس کو اسرائیل کا ویزا ملا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر بالخصوص یہودیوں کی بڑی تعداد ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کا طیارہ پاکستان میں آیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے. تو یہ سارے حقائق کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، اس حوالے سے کیا نیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں مدنی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بہت سے معاملات ہیں. یہ ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا کہ اسرائیلی طیارہ پاکستان آیا تھا یا نہیں، کیونکہ ابھی تک اس پر عبرانی میڈیا نے کوئی زیادہ کچھ وضاحت نہیں کی. البتہ جو بات ہے جس پر عبرانی میڈیا نے بھی اور اسرائیل کے عربی میڈیا نے بھی اس کا اعتراف بھی کیا ہے، اور اس پر تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے رپورٹیں شائع کی تھی، وہ پاکستان میں جیوش کمیونٹی، یہودیوں کی موجودگی کے حوالے سے تھی کہ پاکستان میں یہودی کمیونٹی ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات تو نہیں آئی کہ پاکستان میں یہودیوں کی جیوش کمیٹی کے افراد کی تعداد کتنی ہے. تاہم اب لاسٹ ٹائم جو اسرائیلی ذرائع سے جو معلومات سامنے آئی ہیں، ایک تنظیم جو کام کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زیادہ ہیں تو تقریباً 10 سے 11 تک کے افراد کی تعداد ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ایسا ہے کہ اس کی کوئی ابھی تک کوئی ثبوت وغیرہ پیش نہیں کیا جا سکا. البتہ جہاں تک خالد فیصل کا معاملہ ہے تو یہ کافی عرصے سے چلا رہا تھا. تقریباً 2007 میں سے ہی اسرائیلی میڈیا میں اس حوالے سے باتیں آئی تھی، معلوماتی رپورٹس آئی تھی. 2014 میں پھر ان کے حوالے سے زیادہ باتیں آئیں، کافی معلومات آئیں کہ خالد فیصل، اس وقت ان کی پاکستانی وزارت خارجہ کو اس شخص نے ایک ای میل کیا تھا، اور اس سے یہ پہلی مرتبہ عبرانی میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا تھا. اور اسرائیل کا عرب میڈیا بھی اس معاملے پر خاصی انہوں نے رپورٹیں وغیرہ جاری کی تھی کہ پاکستان کا ایک یہودی ہے جو امریکہ میں مقیم تھے اس وقت، اس سے پہلے یہ تیونس میں تھے، تو انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی ہے، حکومت پاکستان سے، کہ وہ انہیں یہودی شناخت دے. تو 2014 سے اب تک یہ معلومات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں یہ شخص ہے. البتہ اس حوالے سے 2014 کی جو رپورٹ تھی جو ایک عالمی یہودی تنظیم نے بنائی تھی، اس میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خالد جو ہے یہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس کا پورا خاندان ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی والدہ بھی یہودی ہے اور ان کے دیگر بھائی بھی یہودی ہیں. لیکن وہ خوف کی وجہ سے اور معاشرے میں یہودیوں کے خلاف جو تاثرات ہیں، اس سے ڈرنے کے باعث یہ خود کو چھپائے ہوئے ہیں اور اپنا تعارف نہیں کرا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت اس رپورٹ میں ایک یہ بھی تھا کہ کراچی کے بہت بڑے ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہیں جو یہودی ڈاکٹر ہیں، اور وہ اپنی شناخت پارسی کرا رہے ہیں. تو اس سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ کراچی میں اب تک تقریباً ان کے 10-11 یا اس طرح قریب افراد کی تعداد ہو سکتی ہے. یہی ابھی تک کی معلومات ہے جس کا صاحب اسرائیل کے عرب میڈیا نے بھی جو سامنے آ رہی ہے کہ کراچی میں یہودیوں کا کوئی بڑا قبرستان بھی ہے جس کو تعمیر کروانے یا اس کی تجدید کروانے کے لیے بھی خالد نے کام کیا ہے. جی بالکل، غلام نبی مدنی صاحب، سب سے اہم بات یہی ہے جو اب آپ کے علم میں ہوگا کہ اسرائیلی وزارت خارجہ نے تقریباً 8 سے 18 ماہ پہلے اسرائیلی کنیس جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک بل کی منظوری دی گئی تھی. وہ یہ تھی کہ اسلامی ممالک جس میں سعودی عرب بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، ایران بھی ہے، اور کئی ممالک ہیں جہاں پر یہودیوں کی پراپرٹیز تھی اور وہاں سے یہ لوگ ہجرت کر کے اسرائیل جا چکے ہیں. اس حوالے سے اب ان اسرائیلی وزارت خارجہ نے باقاعدہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اسلامی ممالک میں جہاں سے یہودی اسرائیل جا چکے ہیں اور سن 48 میں اسرائیل کے قیام کے بعد، تو وہاں ان جائیدادوں کا تخمینہ لگایا جائے، ان کے حساب کتاب کیا جائے اور ان کے بارے میں پوری معلومات کی جائے. کراچی میں جو نوشا کا قبرستان ہے، یہاں پر باقاعدہ یہودی قبرستان ہے، اور اس میں ایک ایسے شخص کبھی اس کی قبر موجود ہے جو کسی زمانے میں قیام پاکستان سے پہلے وہ جو کراچی کا اس وقت کا بلدیاتی ادارہ تھا، اس میں وہ کسی اچھے پوسٹ پہ تھے اور کسی اچھے عہدے پہ تھے. اس آدمی کی قبر ابھی بھی یہاں موجود ہے اس قبرستان میں. اس کے علاوہ یہاں پر فری میسن کا جو حال ہے یہ بھی یہودی ملکیت ہے. اسی طرح اور بھی کئی عمارتیں کراچی میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری جائیدادیں ہیں، ہماری پراپرٹی ہیں،
لیکن قیام پاکستان کے وقت سے یہ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہاں سے پاکستان سے علی بلکہ صاحب کراچی سے جس طرح ہجرت سے کر کے پاکستان علی صاحب جس جی طرح جی سے پاکستان کی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ ہماری اسرائیل کے بارے میں کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو خالد جی نامی جی جو پاکستانی شہری ہے جو خود کو یہودی کہتا ہے وہ اس کو پاکستان کا ویزا جاری نہیں کیا گیا، تو کیا پاکستان کی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں پالیسی کے بارے میں تو کل کے جو امریکی اخبار نے لکھا ہے اور اس کا پھر عبرانی میڈیا نے بھی ترجمہ کیا ہے، عرب میڈیا نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے اور قائم کرے، باقاعدہ سفارتی تعلقات کا قیام آ جائے دونوں ممالک کے درمیان۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہودی پراپرٹی اور جائیداد کے حوالے سے جو اسرائیلی مطالبات ہیں اس پر کچھ پیش رفت ہو جائے اور دونوں ممالک کے درمیان جو شہریوں کے تھگ اور آمد رفت کا معاملہ ہے، جس طرح اس میں انہوں نے خالد فیصل کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا ہے، تو یہ ممکن ہو جائے۔ اس حد تک انہوں نے یہ امکان ظاہر کر دیا ہے کہ ایسے کچھ حالات بن گئے ہیں اور بن رہے ہیں کہ اس پر پاکستانی وزارت خارجہ یا پاکستانی حکومت اس حد تک وہ کام کر چلیں سکتی علی ہے، صاحب بہت یعنی بہت شکریہ۔ امکانی طور پر انہوں نے کہا۔ جی علی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ شکریہ۔